ناظرین، یہ مکہ مکرمہ کا گھڑی والا ٹاور ہے، کلاک ٹاور۔ مکہ المکرمہ کے پرکیف فضاؤں میں ہیں اور باہر سے کھڑکی سے زبیر الطاری مکی، انشاءاللہ ٹیک کانٹیکٹ ود ہم، یو ول بی پلیز انشاءاللہ۔ اور یہ ان کے صاحبزادے شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید۔ امام صاحب کو دکھائیے گا، لوگوں کی ریل پیل ہے۔ ابھی کچھ مہینے پہلے جائیں تو بالکل سمسان ماحول ہو چکا تھا۔ مکہ شریف اور مدینہ شریف آنا ہوا، and I want to tell everyone who will see these clips, I know سب سے پہلے مکہ المکرمہ کے اندر سے میری طرف سے، بلال کی طرف سے، امام صاحب کی طرف سے بہت بہت مدینہ دکھائے۔ ناظرین، یہ مکہ مکرمہ کا گھڑی والا ٹاور ہے، کلاک ٹاور، اور ساتھ میں مسفلہ کا یہ مینار ہے، اور ہمارے افریقہ سے آئے ہوئے مہمان اس سے ملاقات کراتے ہیں، اور ہمارے زبیر بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت مکہ المکرمہ کے پرکیف فضاؤں میں ہیں اور باہر سے کھڑکی سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ قبلہ امام صاحب نے اے سی بند کر دیا ہے۔ امام صاحب کے صاحبزادے، ہمارا بہت پیارا بیٹا ہے بلال الطاری، امیر سنت کے مرید بھی ہیں، ایک مدنی منا بھی ہیں۔ ان کے گھر پہ افریقہ میرا جانا بھی ہوا، ماشاءاللہ بہت پیارے بچے۔ ان کے والد گرامی کی بڑی زبردست تربیت ہے۔ والد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہترین عاشق رسول اور امیر سنت کے محب زبردست۔ امام صاحب کی والدہ ماجدہ حضرت علامہ مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی کے والد گرامی تھے، ان کی مریدہ تھی وہ، اور یہ ان کے صاحبزادے شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید۔ امام صاحب کو دکھائیے گا۔ ہاں جی، امام صاحب بیٹھے ہوئے جی۔ امام صاحب، کیسا آپ کو لگ رہا ہے مکہ المکرمہ میں؟ پورے کورونا کے اندر آپ افریقہ میں رکے رہے ہیں، ہر سال آپ آتے تھے، بلکہ سال میں کئی مرتبہ آپ کا آنا تھا۔ ناظرین، جیسا کہ ہمارے امام صاحب کی زیارت کرائی ہم نے، ہمیں پھر مکہ شریف اور مدینہ شریف آنا ہوا، تو یہ 2.5 سال جو ہم پر گزرا، یہ تو قیامت جیسی ہو گئی تھی۔ ہم خدا سے یہی دعا کرتے تھے، مولا گناہ ہو گئی تو ہمیں معاف کرنا، ہمیں پھر مکہ شریف اور مدینہ شریف میں بلاوا نصیب ہو۔ تو خدا نے ہمارے دعا حضور کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول فرمائے۔ آج ہم مکہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، حج کا انتظار کر رہے ہیں، اور دعا کرتے کہ خدا زندگی باقی رہے تو مدینہ پاک میں پھر حاضر ہو اور وہاں پہ موت ہو جائے۔ اور and I want to tell everyone who will see these clips, I know Zubair Attari for more than 20 years in Makkah Sharif. I meet him in Makkah. He make me do Ziyarat in Makkah Sharif and Medina Sharif and other places in the world. I can say he is the best because he is an alim deen also. He explained us with Quran and Ahadith, and he is also an Ashiq Rasul. You will be pleased when you will do Ziyarat with him. I request you anytime contact Zubair Bhai Attari. You will be pleased inshallah in Ziyarat. The channel of Zubair Bhai is Zubair Attari Makki. Inshallah take contact with him. You will be pleased inshallah. افریقہ مورشس سے آئے ہوئے مہمان ہمارے ان کے ساتھ میں اس وقت ہوں، اور بہت زبردست بڑے پیارے ہمارے مہمان ہیں۔ افریقہ مورشس ان کے گھر پہ جانا بھی میرا ہوا ہے، اور بڑی محبت فرماتے ہیں۔ اور بالکل اس وقت ہم مسفلہ میں ہیں، اور مسفلہ یہ وہ محلہ ہے مکہ المکرمہ کا جس محلے میں سید الشہداء امیر حمزہ اسد اللہ و اسد الرسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی تھا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گھر تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گھر مبارک اسی محلے میں تھا۔ میں چھوٹا سا ویو دکھاتا ہوں کہ مسفلہ محلہ ہے کون سا اور ہے کہاں پر۔ دامن دل سوئے بیا
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک یہ جہاں بلڈنگ بنی ہے یہاں پر تھا، اور یہ ٹاور ہے جہاں پر سلطنت عثمانیہ کا بہت بڑا قلعہ تھا، اور یہ پورا وہ محلہ ہے مسفلہ کا جہاں پر صحابہ کرام کے مکانات ہوا کرتے تھے۔ اور یہ جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے یہ سامنے یہ جبل عمر پر ہے، یہاں جبل عمر کا پہاڑ تھا، یہ وہ مقدس پہاڑ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسی پہاڑ کے نیچے ہجرت کی رات آرام فرماتے، پھر جبل ثور کی طرف حضور بڑھے ہیں۔ ناظرین، امام صاحب نے بہت پیاری بات کی کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، کوئی بھول ہوئی ہے کہ رب کریم نے بیت اللہ سے روک دیا۔ یہاں پر ان کے اس جملے سے ان نادان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو نہ جانے کیسے کیسے جرائم کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں مکہ مدینہ سے روک دیے گے، نہ جانے کون سی خطا ہو گئی ہے۔ بڑا فرق ہے امام صاحب کے قول میں اور ان کے قول میں۔ ہمیشہ یہ کہنا چاہیے کہ مولا کوئی غلطی ہو گئی ہے جس سے کعبہ سے اور مدینہ سے ہم روک دیے گئے ہیں۔ بہرکیف اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں عاشقان رسول تڑپ رہے ہیں مکہ مدینہ دیکھنے کے لیے، اللہ ضرور اس دیار کو دکھائے۔ دیکھیں یہ وہ عظیم سفر ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ حاجی حج کرنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جس طرح آگ لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ 10,000 سال پرانا کہیں سے لوہا مل جائے، جب آگ میں ڈالیں گے تو 10,000 سال پرانا کیچڑ جو اس پہ چپکا ہوگا نا، جو زنگ لگی ہوگی، اس کو گلا کے ون سائڈ کر دے گی، لوہا ون سائڈ ہو جائے گا۔ فرمائے کہ حاجی ایسا ہو جاتا ہے کہ جس طرح آگ لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے، ایسا گناہوں سے حاجی پاک ہو جاتا ہے۔ یہ تو حج کی بات تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی۔ آنکھیں ہیں جو دل سے ہو قربان عرب، آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہو قربان